کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی عبادت یعنی نماز وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اصل گہرا مطلب کہیں کھو دیتی ہے؟ مطلب وہ ایک خوبصورت روحانی تجربے کے بجائے بس ایک عادت، ایک روٹین بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر نماز صرف ایک رسم نہ رہے؟ اگر وہ ایک براہ راست ایک لائیو کانورسیشن بن جائے، ایک ایسا مکالمہ جہاں صرف بولا ہی نہ جائے بلکہ یہ یقین بھی ہو کہ دوسری طرف سے سنا بھی جا رہا ہے؟ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں اس کا سارا مرکزی خیال اسی فرق کو سمجھنے میں ہے۔ ایک طرف ہے احساس سے خالی ایک زنگ آلود نماز جس میں الفاظ تو ہیں پر روح نہیں، اور دوسری طرف ہے ذائقے والی نماز، ایک ایسی گفتگو جس کا شدت سے انتظار ہو۔ تو فرق کیا ہوا؟ ایک طرف بس مشینی تکرار اور دوسری طرف ایک حقیقی روحانی تجربہ۔ تو آئیے اس پورے خیال کو نماز کے ایک بہت خاص لمحے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور وہ لمحہ ہے رکوع، یعنی جھکنے کا وہ عمل جہاں سے دراصل یہ ساری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی نمازی رکوع میں جھکتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پکارتا ہے سبحان ربی العظیم، یعنی پاک ہے میرا رب سب سے عظیم۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں، یہ تو اپنے رب کی عظمت کا اقرار ہے، اس کے لیے تعریف کے گیت ہیں۔ یہ اصل میں اپنے رب کو پکارنے کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ اور یہ جو بار بار دہرانے کا عمل ہے نا، یہ کوئی سخت حکم نہیں بلکہ یہ ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے کہ انسان اپنے رب کو دل سے پکارے، اور تب تک پکارے جب تک اس کے دل کو یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں میری آواز سن لی گئی ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے بیچ کا ایک بڑا ہی ذاتی، ایک پرسنل مومنٹ ہے۔ اور یہ جو احساس ہے نا کہ سن لیا گیا ہے، اس کی جڑیں ایک بہت ہی گہرے تاریخی واقعے میں ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی، ایک ایسی کہانی جو اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ واقعی سنتا ہے۔ ذرا تصور کریں حضرت خولہ کی پریشانی کا۔ ان کے شوہر نے اس دور کے ایک رواج کے مطابق ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس سے ان کا رشتہ ختم ہونے کے دہانے پر آ گیا۔ شوہر بوڑھے تھے، بچے چھوٹے، اور ان کے پاس کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا۔ جب ہر طرف سے نا امیدی ہوئی تو وہ اپنی یہ ناممکن سی لگنے والی مشکل لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ اس واقعے کی گہرائی کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے ایک کونے میں ہی تھی، مجھے یہ تو سنائی دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لیکن خولہ اتنی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں کہ مجھے ان کی بات سنائی نہیں دی۔ سوچئے، ان کی آواز اتنی آہستہ تھی۔ تو جب انہیں لگا کہ زمین پر شاید کوئی ان کی پوری بات نہیں سمجھ پا رہا یا کوئی فوری حل نہیں مل رہا، تو انہوں نے اپنا رخ سیدھا آسمان کی طرف کر لیا، اور ان کے دل سے بس ایک ہی آواز نکلی، اشتکی الی اللہ، یعنی میں اپنی شکایت اللہ کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ یہ جملہ ان کی بے بسی کا بھی اظہار تھا اور ان کے گہرے یقین کا بھی۔ اور پھر جواب آیا، لیکن یہ جواب اس کمرے میں موجود کسی انسان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ جواب سیدھا 7 آسمانوں کے اوپر سے آیا۔ اسی لمحے وہیں قرآن کی آیات نازل ہونا شروع ہوئیں، اور ان آیات کا پہلا ہی لفظ تھا قد سمع اللہ، یعنی یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے بعد میں فرمایا، سبحان اللہ، اس کی سماعت کتنی وسیع ہے، میں نے نہیں سنی تھی پر رب نے سن لی تھی۔ تو حضرت خولہ کی اس حیرت انگیز کہانی کا ہماری روزمرہ کی نماز سے کیا تعلق ہے؟ چلیں اب اس تعلق کو جوڑتے ہیں، ٹھیک وہیں سے جہاں ہم نے بات شروع کی تھی، رکوع سے۔ یاد ہے رکوع میں ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، اسے پکار رہے تھے۔ اب جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ ہے وہ لمحہ، یہ وہی تصدیق ہے، وہی جواب ہے جس کا انتظار تھا۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے جسے ہم عادت کے طور پہ دہرا دیتے ہیں، نہیں، یہ تو ایک اعلان ہے، ایک دم سے دل میں اتر جانے والا احساس ہے کہ اس نے مجھے سن لیا ہے، جسے میں پکار رہا تھا، اس نے واقعی میری سن لی ہے۔ اور جب یہ احساس، یہ یقین دل میں اترتا ہے کہ بات سن لی گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اگلا قدم اور اس کے اگلے الفاظ وہ خود بخود شکر گزاری میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ پوری گفتگو کیسے بنتی ہے۔ سب سے پہلے ایک پکار ہے تعریف کے ساتھ، سبحان ربی العظیم۔ پھر اس پکار کا جواب ملتا ہے ایک احساس کے ساتھ کہ ہاں سن لیا گیا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو دل سے بے اختیار شکر نکلتا ہے، ربنا لک الحمد۔ اور پھر اس شکر گزاری کا سب سے اونچا، سب سے مکمل اظہار کیا ہے؟ سجدہ۔ تو یہ ایک مکمل مکالمہ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح نماز صرف چند الفاظ اور حرکتوں کا مجموعہ نہیں رہتی،
یہ ایک زندہ، ایک ڈائنامک، دو طرفہ گفتگو میں بدل جاتی ہے، ایک ایسی عبادت جس میں ہر لفظ کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اپنی ایک کیفیت ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے سوچنے کے لیے، ایک انسان کی نماز کیسی ہوگی جب اسے اس بات کا پورا یقین ہو کہ اس کا کہا ہوا ہر ایک لفظ، ہر ایک دعا براہ راست سنی جا رہی ہے؟